سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ. لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین. صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی. یہ سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن. اور یہ میری اور آپ کی ضرورت. آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام. سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دے. ہم نے اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حفظ 10 آیات من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف. روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے. یہ مقصد تھا اس سورت کو رکھنا. سورۃ الملک کو اس مسابقے میں شامل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سورت، اس سے تو پورا قرآن ہی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے. سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ. حدیث کے الفاظ سے ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، ایک سورت جس کی 30 آیتیں شفاعت لصاحب، یہ قیامت کو سفارش کرے گی پڑھنے والے. دوسری روایت میں آتا ہے خاصمت عن صاحبها، صرف سفارش نہیں کرے گی، ضد کرے گی. کیا ضد کرے گی؟ اللہ اس کو بخش، اللہ اس کو بخش دے. حتی غفر لہ، جب تک بخشش نہیں اس بندے کی ہو جاتی یہ سفارش میں ضد نہیں. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہے حتی ادخلتہ الجنہ، اس وقت تک یہ سفارش نہیں چھوڑے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. ہم نے اس لیے اس سورت کو رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے. میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، اس طرح کی محافل مجالس سے درس اور سبق لینا چاہیے. آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں. کوئی ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے جس رات میں اپنے آپ کو قبر سے محفوظ نہ تو پڑھا کر. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ ایک سلسلہ بنایا ہے، اور اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی آزمائش شروع ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر کے آزماتے ہیں، کسی کو محروم کر کے آزماتے ہیں. یہ آزمائش یہ فتنے کا ہی معنی ہے. فتنہ کیا ہے اور فتنے کی کون کون سی شکلیں اس وقت کائنات میں موجود ہیں اور اس کا شرعی علاج کیا ہے، یہ 3 نکات آج ہماری گفتگو کے محور ہوں گے. فتنے کا مطلب آزمائش ہے، امتحان ہے، رسوائی ہے. انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کسی دکھ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اگر تو اللہ رب العزت کے فرامین
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر تو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے بھی نوازتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ڈی ٹریک ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھول جائے تو پھر فتنہ انسان کو رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ فتنہ کیا ہے؟ ہی ما یبین بہ حال الانسان من الخیر والشر، زندگی کے اس سفر میں انسان کی وہ کیفیت جس سے اس کی خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے یہ معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، باطنی کیفیت ظاہر ہوتی ہے معاملات کے اندر، خواہ وہ خوشی کے معاملات ہوں خواہ وہ غمی کے معاملات۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ جب ان کو خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کسی کے ایمان کی پیمائش کرنی ہو تو یا خوشی کے موقع پہ کرو یا غمی کے موقع پہ کرو۔ یہ دو کیفیتوں کو جو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو چکا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلوؤں کو کیسے پیش کیا؟ كان إذا أتاه أمر يسر به كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو آپ اس خوشی کا اظہار کیسے کرتے؟ خر ساجدا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر لاحق ہوتا یا کوئی دکھ پہنچتا تو تب بھی کیا کرتے؟ سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو خوشی اور غمی کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے تو اس وقت جب خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کو یاد رکھا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بھائی فوت ہو گئے، غلام نے جب بتایا کہ بھائی فوت ہو گئے، کہا رکو، سواری سے اترے، اللہ اکبر، کہتے یہ کیا؟ آپ کو میں نے آپ کے بھائی کی وفات کی خبر دی اور آپ نماز پڑھنے چل گئے، آپ جلدی پہنچے وہاں؟ کہا جلدی پہنچ کے زندہ ہو جائے گا۔ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم مدد لے سکتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرو، صبر کرو۔ یہ دو ہی تو طریقے ہیں، اور صبر ہی انسان کو کندن بناتا ہے، اور بے صبری تو انسان کو ویسے ہی زنگ آلود کر دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان فتنے میں اس وقت پڑتا ہے جب قرآن و سنت کی روشنی کو قبول نہیں کرتا۔ فتنوں کی مختلف قسمیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ فتنة الصدر، فتنة المحيا والممات، فتنة عمياء وصماء، فتنة الشبهات، فتنة الشہوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنی خوبصورت تربیت دی، جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا، فرمایا بادروا بالاعمال فتن كقطع اللیل المظلم، اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے دنیا میں آ جائیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے زمین کی طرف آتے ہیں، اس طرح فتنے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور ایسے فتنے ہو گئے ینسی تالیہا ماضیہا، ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کو بھلا دے گا، بلکہ ہر فتنے میں انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، بس میں تو مارا گیا، لیکن جو ہی نیا فتنہ آئے گا وہ پچھلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا، اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا،
شام کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا۔ فتنة الصدر اس وقت الا من رحم ربی، جس کو رب نے بچا لیا امت اس وقت جس فتنے میں مبتلا ہے وہ ہے فتنة الصدر، سینے کا فتنہ۔ باطل عقائد، بدعات، الحادی سوچ، تصورات، شرکیہ سوچیں اور تصورات اور عزائم جس سینے میں موجود ہیں مفتون ہے، اور اگر کوئی اس سے بچ گیا ہے تو حسد، بغض، عداوت، عصبیت، تعصب جس سینے میں موجود ہے مفتون ہے، فتنے میں پڑ گیا ہے۔ سینہ اللہ کے ہاں وہی پسندیدہ ہے، سینہ بے کینہ، جس میں صرف اللہ کی محبت ہو اور اس کے پیارے پیغمبر کی محبت ہو اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، یہ سینہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جس شخص نے باطل عقائد سے اپنے سینے کو صاف نہیں کیا اور مسلمانوں کے بارے میں بغض اور حسد اور عناد رکھا، یہ شخص فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بنایا تو اللہ نہیں ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، دیا تو اللہ نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تم عمل کیسا کرتے ہو اور کس کے لیے کرتے ہو اور تمہارے دل میں ہے کیا۔ جس دل میں بغض اور حسد اور عناد جیسی غلاظتیں ہوں گی تو یہ اللہ رب العزت کی مبارک نظروں کی توہین نہیں ہے۔ اس لیے اس فتنے سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے سینے کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے سینے کو صاف کیا، ابھی وہ دنیا میں ہی تھے، نہ قبر میں گئے، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ۔ زندگی کا فتنہ جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے جسم کی، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن وہ صلاحیتیں دین پہ نہیں، نہ جانے کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ اسی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا اور چلاتا کون نظر آئے گا؟ قال من انعم اللہ علیہ بنعم وفیرہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو اللہ نے صلاحیتی اور نعمتیں تو دی لیکن اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ زندگی تو ہے لیکن دین کے لیے نہیں ہے، طاقت تو ہے لیکن دین کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ یہ دنیا کے چند گنتی کے ایام اس حیات مستعار کے لیے، یا اپنی سوچ کتابیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زندگی نہیں، فتنہ ہے۔ والممات، موت کا فتنہ، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن وہ شخص مفتون ہے جس کو مرنے کے وقت خاتمہ بالایمان نہ ہو، کسی برائی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے۔ فتنۃ الشبہات، یہ فتنہ اس وقت نوجوان نسل کو گھائل کر رہا ہے، دین پہ یقین نہیں رہا، شبہات پیدا ہو گئے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، اچھا یہ ہے تو یہ کیوں نہیں، اور یہ ہے نہیں، فلاں نے تو ایسے کہا اور علان نے تو ایسے کہا۔ جو قرآن میں آ گیا ہے، جو حدیث میں آ گیا ہے، ان دو فیصلوں کے سامنے مومن کا کام یہ ہے مان لے اور بس۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
کسی مومن مرد کسی مومن عورت ان کے لیے جائز نہیں، حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو اپنی مرضی کرتا ہے اس نے گویا اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی، اور جنہوں نے یہ نافرمانی کر دی اس سے بڑا گمراہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ شبہات، اور آپ حیران ہوں گے کہ شبہ صرف جاہل کو نہیں ہوتا، جس نے کتاب و سنت کی بالادستی قبول نہ کی ہو وہ پڑھا لکھا بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ آج میدان عمل میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے، لوگ ان کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی کہیں گے، پروفیسر بھی کہیں گے، نہ جانے کیا کچھ، لیکن ان کو قرآن بھی پسند نہیں اور حدیث بھی پسند نہیں، فتنے میں پڑے ہیں۔ آپ تو یہ بات سن کے ورطہ حیرت میں چلے جائیں، صحیح بخاری جیسی کتاب، اس جیسی کتاب، اوتھینٹک کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری پڑھاتا ہو، اس کی شروحات لکھنے والا شخص اگر اس کو شبہ ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، میت کا جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، جب عورت ہو تو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اتفاق کیسا ہے کہ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں لفظ آ گئے قام فی وسطھا۔ وسط کا کیا معنی ہے؟ بولے آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے؟ یعنی اتنی کامن سینس ہے کہ آپ میرے بڑے محترم بھائی ہیں، آپ نے کتاب الجنائز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے، وسط کا مطلب درمیان۔ لیکن جب شاگرد نے سوال کر دیا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جنازہ پڑھائے تو چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے، تو یہ تو وسط کا وسط کا لفظ آ گیا ہے۔ کہا کل بتاؤں گا۔ کل آئے، جی محترم، کہا ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کیے، پوچھا اب بتاؤ وسط کہاں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے مردے کے ہاتھ کھڑے کروائے؟ اپنا تصور، اپنی سوچ ثابت کرنے کے لیے حدیث کو کس طرح توڑتا ہے، یہ توڑتا وہ ہے جس کو شبہ ہو گیا کہ دین میں شاید کوئی نقص رہ گیا ہے، میں پورا کر دیتا ہوں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اور آپ یہ سن کے خوش بھی ہوں گے اور افسوس بھی کریں گے لوگوں پہ، یہودیوں کی جماعت آگے کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ خلیفۃ المسلمین، آپ کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں ایک ایسی آیت اگر ہم پہ نازل ہو جاتی نا، یہودیوں پہ، تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارا دین مکمل کر دی۔ اس وقت یہودی بھی مانتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جو دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یہودی ہے، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود۔ لیکن اسلام کو قبول کرنے والا کہے کہ نقص ہے اور اس میں کوئی خامی ہے، میں دور کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں شبہات سے بچائے۔ قرآن مجید اور حدیث میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شبہ کہاں ہے؟ میری اور آپ کی سوچ میں ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شہوت کا فتنہ، کتنے لوگ شہوات کی تکمیل کے لیے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ فتنہ ان کو رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اور ان دونوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں تو دو علاج ہیں، ٹالریٹ کرو، صبر کر لو، یقین کر لو کہ جو